برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوام الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ برادران گرامی اور میرے تمام احباب، اصحاب اور میرے جملہ وہ بچے جو آنے والے زمانے میں قوم کے رہنما ہوں گے، یہ قوم کی آج امانت ہیں اور کل یہ امانت کے بجائے امامت سنبھالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور مسلک اعلی حضرت کا پابند بنائے۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، جو کچھ بیان ہونا تھا، تقریریں ہونی تھیں، نصیحتوں کا جام جو کچھ پلانا تھا، وہ سب دور گزر چکا۔ اب میرے لیے فاتحہ پڑھنے کا وقت رکھا گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ میں مختصر سا فاتحہ پڑھ کر آپ حضرات سے الوداع لوں گا۔ رفیقان گرامی، دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں مروں گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ کوئی بھی اس بات کی جرأت نہیں کر سکتا کہ مروں گا نہیں۔ اگر جرأت بھی کرے تو کیا ملک الموت اس کو معافی دے دیں گے؟ ملک الموت کی تو شان یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر اللہ والا بندہ کہہ دے کہ آپ کے دروازے پہ ملک الموت تشریف لا چکے ہیں، تو آدھی زندگی تو اسی وقت جواب دے دے گی۔ ملک الموت کی ہیبت سے بڑے بڑے پرمحیب لوگ بھی کانپنے لگتے ہیں، جن کی ہیبت سے لوگ کانپتے ہوں، وہ لوگ بھی
ملک الموت سے کانپتے اور لرزتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ ملک الموت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شب و روز ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے اہل سلطنت سے یہ کہا، ارکان سلطنت سے، کہ میرے لیے ایک جوڑا کپڑا اور ایک سواری کا ایسا انتظام کیا جائے کہ میں اپنے ملک کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلوں، اس کو زیب تن کر کے، اور اپنے ملک میں حالات کا بھی جائزہ لوں اور اپنی ہیبت بھی قائم کر سکوں۔ جب ہزاروں جوڑوں میں سے ایک جوڑا منتخب ہوا، زیب تن کیا، اور ہزاروں گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا چنا گیا جو بادشاہ سواری کے لیے استعمال کرے۔ اب وہ تیار ہو گیا، اپنا لباس زیب تن کر کے گھوڑا حاضر بارگاہ ہوا۔ ابھی سواری کا وہ انتظام ہی کر رہا تھا، ایک قدم اٹھایا تھا کہ سوار ہو جائے۔ ایک فقیر نے آ کر لگام اس کے ہاتھ سے پکڑ لی گھوڑے کی، اور کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بڑے جلال سے کہا، چل ہٹ، جب میں دربار میں کل بیٹھوں گا تو وہاں آ کر جو بات کرنی ہے کر لینا۔ اس فقیر نے کہا کہ کل تو دور ہے، میں ابھی آپ سے یہیں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جھٹکار کے اس کو ہٹانا چاہا اور کہا کہ چل ہٹ، میرے دربار میں آنا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، بادشاہ سے کہا، مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ پہچانتا ہوں کہ نہیں، تو یہاں سے ہٹ۔ اس نے کہا کہ اب پہچان لو، میں حضرت ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ اب کھیکی بن گئی اس بادشاہ کہ اے حضرت ملک الموت، تھوڑا سا وقت دیجیے، میں اپنی مملکت اور حکومت کے بارے میں کچھ وصیتیں بول دوں کا کچھ موقع نہیں ملے گا، ابھی تمہاری روح نکالوں گا۔ یہ کہا کہ ٹوا دبایا، روح قبض کر کے چل دیے۔ ساری بادشاہت وہی دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر وہاں سے وہ فقیر چلا، ایک شہر میں کسی راستے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب عصر کی اذان ہو چکی تھی۔
آ کر کھڑے ہوئے اور ایک مولوی صاحب آستین چڑھاتے ہوئے تیزی سے مسجد کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. انہوں نے راستہ روک لیا. ٹھہریے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. جلدی بات کر لو، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. میں اپنی پہلی رکعت چھوڑنا نہیں چاہتا، جلدی بات کر لو. اس نے کہا آپ شاید مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، اس لیے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ پہچانوں نہ پہچانوں، میں اپنی ضرورت پہچان رہا ہوں. مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کے لیے کچھ سودا سلف بازار سے لے کر گھر پہنچنا ہے نماز کے بعد. یہ اتنا کام ہے، اس لیے مختصر الفاظ میں اپنی بات کر لیجئے. تو یہ مسکرائے. کہا کہ مولوی صاحب ابھی آپ مجھے پہچان نہیں رہے. کہ نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا. کہ میں حضرت ملک الموت ہوں. کہنے لگے آپ حضرت ملک الموت ہیں؟ خدا کی قسم کتنی راتیں جاگ جاگ کر میں نے آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہ آئے. کتنے دن میں تڑپتا رہا یہ سوچ سوچ کر کہ کب نہ معلوم کب حضرت ملک الموت آئے. جب کوئی میں غلطی کر رہا ہوں اسی وقت نہ آ جائیں. میں کیا یہ ہمیشہ فکر میں لگا ہوا تھا. آج آپ آ گئے، الحمدللہ مسجد کے راستے میں ملاقات ہو گئی. آپ دیر نہ کریں، جلدی سے میری روح قبض کریں. انہوں نے کہا جلدی؟ ارے تم کو اپنے بچوں کا کچھ سودا سلف لینا ہے تو اس کا موقع دیتا ہوں، کر لو کام. کرنا بچوں کو اللہ نے وجود دیا ہے، وہی ان کی غذا، ان کی دوا اور ان کی زندگی کا ضامن ہے. میں تو بس ایک ذریعہ اور وسیلہ تھا. اب آپ مجھ سے جو کام لینا ہے وہ کام کر لیجیے. میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. کتنی راتیں جاگ جاگ کر میں نے آپ کا انتظار کیا، کتنے دن رو رو کر میں نے انتظار کیا مگر آپ آ گئے. یہ میری خوش قسمتی ہے. روح میری نکالیے. میں رب کے دربار میں پہنچنے میں دیر نہیں کرنا چاہتا، تڑپ رہا ہوں. تو کہا انہوں نے کہ نہیں، آپ اپنا اور اپنے بچوں کا کام کچھ کر لیجیے. تو اب وہ مولوی صاحب بولے کیا اتنی مہلت دے دو گے؟ کہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ مولوی اگر کوئی اجازت مانگے وقت کی تو اس کو موقع دے دینا. تاکہ جب اتنا موقع دینے کی اجازت مل گئی تو ذرا انتظار کرو، میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں. جب میں پہلی رکعت کے سجدے میں جاؤں تو میری روح نکال لینا. میں اتنی مہلت بس آپ سے چاہتا ہوں. مرنا سب کو ہے مگر مرنے کا انداز الگ الگ ہے. کچھ مرنے والے موت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں تو اس انداز میں انتظار کرتے ہیں
کہ جس انداز میں رب کے حضور حاضری ہونے کے لیے، ایک حاضری دینے کے لیے ایک بندہ اپنا مزاج بناتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ ملک الموت کا تصور کر کے کانپنے لگتے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ ایک دن مجھے زندہ رہنا ہے تو اب ایک دن میں اس کو نیند کی ایک جھپکی بھی نہیں آئے گی۔ ایک مہینے کا بھی اگر ہو تو اس پر بھی آدمی بس گھبراہٹ بے چینی میں رہے گا، مگر یہی موت اللہ والوں کے لیے زندگی سے بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ انتظار ہر گھڑی کرتے رہتے ہیں۔ رفیقان ملت، ہم لوگ بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ملک الموت ہم میں سے کس کے پاس حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اگر کسی کو یہ پتا چلتا تو وہ اس جلسے میں آتا ہی نہیں، کہ وہی جلسے میں روح نکلے گی، ارے جاؤ مت وہاں۔ اس لیے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت سب کے لیے مقدر کی ہے، موت کے لیے انتظام کرو، اس لیے کہ موت گناہوں کے بیچ میں آئی تو سخت یہ آدمی کے لیے ہیبت ناک موت ہوئی، لیکن اگر اللہ کی یاد کرتے کرتے سجدے میں نہیں صحیح قیام ہی میں، نماز کے قیام ہی میں موت آئی تو یہ خوش قسمتی کی موت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی موت کا انتظار کرو، اور انتظار کرنے میں موت کو یاد رکھو، اور اس کی تیاری بھی آپ اس کرتے رہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو موت یاد رکھنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی فضل فرمائے ہمارے اوپر۔ رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اب ذرا ایک تصور کرو قبر کا۔ جب قبر میں آپ پہنچیں گے، اپنے اعزاء اقربا سب کو آپ دیکھتے ہوگے کہ وہ لوگ مجھے مٹی کے گڈھے میں لے جا رہے ہیں، اور وہاں تختوں سے مجھے چھپا دیا گیا، منو مٹی سے اس تختے کے اوپر بوجھ بڑھا دیا گیا کہ کہیں میں نکل کے آ نہ جاؤں باہر، بنا مٹی بھر دی گئی۔ اب اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، مجھ کو اس گڈھے میں دبا کر۔ اب آئے ملک الموت تو آئے تھے میرے گھر میں، اب یہ قبرستان میں تشریف لائے کون؟ ملک الموت نہیں، سوال کے منکر نکیر آئے۔ ان منکر نکیر نے ہم سے جھٹکے کے ساتھ بیٹھا کر پوچھا، من رب کا، ما دینوں کا، یہ سب تو ہو گیا، پھر کہے گا ما تقول فی ھذا الرجل، یہی اصل سوال ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں تو یہی ایک سوال والی حدیث ہے کہ آئیں گے فرشتے، آئیں گے پوچھیں گے میری طرف اشارہ کر کے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کس بات کے قائل ہو، کیا کہتے ہو ان کو؟
اگر وہ مومن ہوگا، عاشق دار ہوگا، رسول پاک کا چہرہ اٹھائے گا، نظر پڑے گی، بے مثل و بے مثال شخصیت نظر آئے گی. کبھی خواب میں بھی ایسی شخصیت کا دیدار نہیں ہوا. اب دیکھے گا، سمجھ جائے گا کہ یہ شخصیت یہ بے مثل و بے مثال ہے، تو ضرور یہ ہمارے آقا سرور کائنات ہی ہے. تو کہا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ. اتنا لمبا جواب دے گا. کیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سوال ہوگا. تو یہ کہے یہ تو سرکار محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی ہیں جو ہمارے پاس ہدایتوں کا خزانہ لے کر آئے. یہ وہی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا خزانہ لے کر آئے. ہم نے ان کو پایا اور ہم ان پر ایمان لائے، ان کی غلامی کی. تو اب فرشتے کہیں گے کہ تو نے بالکل ٹھیک پہچانا. تو نومت العروس، جیسے ایک دلہن آرام سے لیٹتی ہے کہ لا یوقظ الا احب اہلها، اس کے شوہر کے علاوہ کوئی بھی اس کو جگا نہیں سکتا. تو ایسے ہی تو سو جا، نم کنومت العروس، نم کنومت العروس. اب آپ ذرا سوچو کہ وہ شخص جو رسول پاک کی غلامی کرتا رہا، اس کا قبر میں کیسا استقبال ہوگا. اور ایک وہ ہے جب پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ تو سوچتا ہوگا کہ قبر میں تو میرے ہم شکل کوئی ہوگا، مگر یہاں تو بے مثل و بے مثال ہے. ہاں لا ادری كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تو وہ کہے گا ہائے ہائے، میں تو ان کو نہیں پہچان پا رہا ہوں، یہ کون ہیں؟ ہاں لوگ کچھ کہتے تھے ان کو، تو میں بھی کبھی کبھی ان کی آواز میں آواز ملا دیتا تھا، مگر کیا آواز ملاتا تھا وہ بھی یاد نہیں ہے. تو ایک وہ ہے دونوں طرح کا سوال کا جواب دینے والے قبر میں تیار الگ الگ رہیں گے. اور جب وہ نیک بندہ اور سچا پکا سنی جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ تو یہی کہ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعناہ. یہ کون ہے؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دلیلوں کا خزانہ لے کے آئے، ہدایت کا انبار لگا دیا ہمارے پاس. ہم کو ہدایت انہی سے ملی اور دلیلیں انہی سے ملی. یہ وہی ہیں. ہم نے ان کی غلامی کی، ان کو مانا. تو اب فرشتے وہی کہیں گے نم کنامت العروس، تو نے پہچان لیا، اب تو اس دلہن کی طرح آرام کر کہ لا یوقظ الا احب اہلها، کہ جس کو سوائے
اس کے گھر کے محبوب ترین شخص کے کوئی اس کو جگا نہ سکے، یعنی سوائے اس کے شوہر کے، تم بھی بس اسی طرح رہو، آرام سے رہو۔ اب ذرا سوچو کہ ایک شخص قبر میں ایسا ہوگا اور ایک شخص تڑپتا ہوگا، ہاں ہاں لا ادری لا ادری كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لوگوں سے کچھ ان کے بارے میں سنا کرتا تھا، میں بھی لے میں لے لگا دیتا تھا، مگر اب دیکھو یہاں وہ لوگ جو کہ سچے ایماندار تھے، وہ لوگ تو رسول پاک کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ بے مثل و بے مثال شخصیت وہی ہے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی رات۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ سبحان اللہ، سنیوں کا قبر کا کیا عالم ہوگا، سنیوں کی قبر کا عالم۔ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی قبر عطا فرمائے جس میں نور کے چشمے لہراتے ہوں اور حشر تک یہی سما وہاں بتا ہوا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام سنیوں کو ایسی ہی موت عطا فرمائے اور ایسا ہی ماحول عطا فرمائے۔ بس اتنا کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ یاد رکھو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان اور جان ایمان ان دونوں کی مضبوطی سے تھامے رکھو تو کام بنے گا، اور اگر ایمان میں کچھ فتور آیا تو جان ایمان کو تم پہچان ہی نہ پاؤ گے۔ اس لیے اب وہاں پر تمہارا کوئی سہارا نہ بنے گا۔ ہم سنیوں کے لیے آقا کائنات کا دیدار یہی بہت بڑا سہارا ہے۔ جب دیکھ لیں گے ہمت جاگ جائے گی، اب کون بگاڑ سکتا ہے؟ ہمارے آقا سامنے موجود ہے، وہ ہمارے محافظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی قبر عطا فرمائے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو اور آپ کی شناسائی بھی نصیب ہو۔ اللہ تعالی خیر و برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنی بات میں نے کہی اس کو ہمیشہ یاد رکھو تو آپ کا ایمان موت کے وقت زندہ تابندہ رہے گا۔ السلام علیکم۔